صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر پڑھیے ان کے ساتھ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا خدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پہنایا پہنایا اخلاق کو ایمان کا زیور پہنایا اخلاق کو ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو اسلام کا یہی درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ بغدادی میں کھانا چلتا رہے گا بغدادی میں کھانا چلتا رہے گا از میری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں کھانا چلتا رہے گا از میری چھلکتا رہے گا نوری نیا دیں گے برکتی ساگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر سچے صدا اقوال ہمارے سیدھے صدا اعمال سچے صدا اقوال ہمارے سیدھے صدا اعمال ہمارے تب ہوگا رب مہربان ہم پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر باطل نے جب جب بدلے تیور آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرہ غوث. I would like to invite Ronak Bhai from Naz Sharif.
Suleiman. Brother Suleiman. Sallallahu alayka ya رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 Jazakallah. Hazrat Saab has arrived, so we'll continue the program with Hazrat Saab. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, Nare Ghaus. Ghaus ka daman nahi chhodenge. Nare Ghaus, ya Ghaus. عزت کے لیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، شہزادہ شیخ الاسلام زندہ باد. Alhamdulillah, our guest speaker and honorable guests have arrived today. I would like to invite Shafi Saab. I'd like to invite Shafi Saab to do a welcome speech, please. خانوادہ اشرفیہ جہاں جی سید عبدالرزاق نور ان میں سے ہیں حالیہ دور میں بڑا نام آتا ہے جس میں ہم شبیہ غوث اعظم سلسلہ مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلی حضرت اشرف میاں الجیلانی کا چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا نام نظر آتا ہے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ اعلی حضرت یہ حضرت سے میں نے بھی ایک دو دن پہلے کنفرم کیا. اس کے بعد ایک بڑا نام سلسلہ اشرفیوں میں جو دیکھتے ہیں اس میں سید حضرت مختار اشرف الاشرفی الجیلانی
انہی خاندان میں اگر آپ اور نام دیکھنا چاہتے ہیں تو محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے ہیں. ان میں آپ کو شیخ الاسلام حضرت سید مدنی الاشرفی الجیلانی کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دامت برکاتہم کا نام نظر آتا ہے. ہاشمی میاں دامت برکاتہم کا نام نظر آتا ہے. نورانی میاں انہی کے شہزادے انہی کے سجادہ نشین حضرت سید حمزہ اشرفی جیلانی کچھوچوی دامت برکاتہم عالیہ موجود ہیں. ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں اور حضرت میں دعوت دیتا ہوں. اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. حضرت کے وعظ کے بعد بیعت و خلافت کا اور تاریخ کا سلسلہ بھی چلتا ہے. یہاں خلافت تو شاید نہ ہو لیکن بیعت کا سلسلہ چلتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر اور ہاتھ کو نیچے رکھ کے جو حضرت فرماتے ہیں وہی آپ فرماتے رہیں گے. جو دل میں نیت ہوگی اسی کے مطابق آپ کو نیت کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح آپ طالب بھی ہو سکتے ہیں, آپ مرید بھی ہو سکتے ہیں, آپ گناہوں سے توبہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ حضرت جو ہیں شیخ الاسلام والمسلمین کا جو ہے آپ طالب اور مرید بنائیں گے. یہ پیچھے وکیل ہیں, یہ اپنا تعلق حضرت شیخ الاسلام سید مدنی الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم رہے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله النبي امین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش گم کردہ می آیت جلو باید دیجا. نفس گم کردہ می آیت
जुनैद बायजीद इंजा मन्ना अलैना रब्बना इद बअना मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुवज्जा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि। फरमाया एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद हदीए दुरूद का नजराने अकीदत पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो काबिल मुबारकबाद हैं वो तमामी हजरात अल हिजाज मस्जिद फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स जिन्होंने पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में किया। रब्बुल इज्जत फाउंडेशन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की बरकतें और हमारा इजाज फाउंडेशन जिस खुलूस और लिल्लाहियत के साथ ये दीन की राह में सुबह शाम अपने कदमों अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रहा है, हर बढ़ते हुए कदम में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी पैदा आमीन। और फ्यूचर में जो मंसूबे अल हिजाज फाउंडेशन के ज़ेरे बनाए गए हों, जो प्लान्स किए गए हों, उन मंसूबों पर, इरादों पर, उन प्लानिंग्स पर जल्द अज जल्द खरा उतर कर मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता। और अभी तक खुदा के घर को इस मकाम, इस मंजिल, इस लेवल, इस मर्तबे पर पहुंचने में अल हिजाज फाउंडेशन और साथ ही साथ जितने भी यहाँ आने वाले खुदा के बंदों ने दामे दिरमे कदमे सुने हिस्सा लिया है, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन बंदों को, अपने महबूब के उन उम्मतियों को, अपने नेकों में से एक बंदे गौसे आजम जिलानी के उन तमाम गुलामों की जानिब से अपनी बारगाह में की गई इस हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह में, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चंद अशार और उसके बाद जिक्र की हुई आयत की रोशनी में इस्लामी अफकार और नजरियात आपके और हमारे दरमियान रखने की कोशिश की जाएगी। सआदत हासिल कुछ भी सुनने और सुनाने से पहले एक बार अगेन दुरूद पाक का नजराने अकीदत बारगाह रिसालत में पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें
आज़म का मुरीदी ला तख़ाफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तख़ाफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म। चीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म। रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ साया निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी करने नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इस जामी शरीफ के महीने के मौका ब मौका आज
میں یہاں آپ کے درمیان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری، ان کی سوانح، ان کی سیرت I will not deliver you. میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم قادری کے بچے کو غوث اعظم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پتا ہے. ہم انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج میں غوث اعظم کی ہسٹری، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ان کو ذکر نہ کر کے کچھ ایسی فکر، کچھ ایسی باتیں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں پر عمل کرنے کے بعد خدا نے عبد القادر کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ آپ کے ایک اشارے پر، آپ کی ایک دعا پر سالوں پہلے سمندر میں ڈوبی ہوئی کشتی اپنے زندہ خبر کے ساتھ نکل آئی. آج میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج میں ان کا ذکر، ان کی ہسٹری، ان کی سوانح، وہ تو ہم سب کو پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ہمیں سن کر ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. میں اس کا ممکن نہیں، ہم تو خود غوث اعظم کی غلامی کا پٹا، لیکن آج یہاں آپ کی ہسٹری، آپ کی سوانح، آپ کے بارے میں جو واقعات لکھے ہیں اس کو ذکر نہ کر کے میں کچھ ایسی باتیں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں پر عمل کر کے عبد القادر غوث اعظم بن گئے. کچھ ایسے معاملات جن معاملات کو اپنی زندگی میں حضرت عبد القادر نے جب اتار لیا، جن باتوں کو، جن معاملات کو اپنی زندگی میں جب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، تو آپ کے ایک اشارے پر، آپ کے ہاتھوں میں خدا نے وہ طاقت پیدا کر دی کہ آپ کے ایک اشارے پر قبرستان کے مردے اٹھ کر زندہ ہو گئے. ایسی کچھ باتیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دی، وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں نے آپ کی انگلی کے اشارے میں یہ طاقت عطا کر دی، وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اولیاء کرام کے کاندھے پر غوث اعظم کا قدم مبارک ہے. کوئی تو ایسی بات ہوگی نا جس بات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے بعد عبد القادر کے اندر وہ خوبی پیدا ہو گئی کہ سالوں پہلے دریا میں ڈوبی ہوئی ایک کشتی آپ نے دعا فرما دیا اور وہ زندہ لوگوں کے ساتھ پار آ گئی. کوئی بات ہوگی نا. Without any reason there is nothing. کوئی تو ریزن ہوگا. آج ہم وہ ریزن جاننا چاہتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور سوانح ہم سنتے آئے ہیں اور ہمیں آگے بھی سننا ہے، اور ہم سنتے رہیں گے. آپ کی ہسٹری، آپ کی سوانح، اس کے بنا تو ہماری زندگی آگے نہیں بڑھے گی. دعا ہے، یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ ان دس شارٹ ٹائم آف پیریڈ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی اس فکر کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق و جذبہ عطا فرمائے. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا، اس آیت کریمہ کو حصول برکت کے لیے اپنی گفتگو کے ابتدا میں، سٹارٹنگ پارٹ میں نے رکھا، اس کی تلاوت کی، اس سے فیض حاصل کیا. قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت اس طرح سے کلام کر رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کا سلیس اور آسان سا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن، مفہوم، یہ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو، جنات
جب یہ ترجمہ ہو گیا تو اب یہاں پر دو باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں. دو باتیں. ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے عمل. آج کی ہماری گفتگو، آج کا ہمارا بیان، آج کی ہماری فکر، ہماری کیا اسلام کی گفتگو، اسلام کا بیان، اسلام کا فکر، اس کا بیس، اس کی بیک بون یہی دو ورڈز ہیں. بس ان دو ورڈز کو آپ کو اور ہمیں اپنے دل و دماغ میں، دل اور دماغ میں تازہ رکھنا ہے اور ان دونوں ورڈز کو زندہ رکھ کر ہمیں اپنی گفتگو سمجھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. دو ورڈز اگین آئی ایم ریپیٹنگ. ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے عبادت. ٹھیک ہے؟ اب ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں ہے. سینٹینس سمجھنے والا ہے، پلیز آپ اپنے دل اور دماغ کو سمجھے یہاں حاضر رکھیں گے. ہر عمل کا ہم مثال، I will deliver lots of examples after a moment. ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں ہے. Necessary. Without the work there is no عبادت. ہے نا؟ یہ دو باتیں عمل اور عبادت سے ہماری گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی اور دو باتیں نکل کر سامنے آئی کہ ہر عمل کا عبادت ہونا not a compulsory but ہر عبادت کا عمل ہونا it's a necessary. یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ آشیت ہے، کمپلسری. اوکے، یہ کلیئر ہوا؟ مثال کے طور پر ہر عمل کا مطلب ہوتا ہے ورک، کام، جاب. یہ عمل ہے تو ہر عمل کا، ہر جاب کا، ہر کام کا عبادت ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی کو دھکا دینا، بتائیے ایمانداری سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، دھکا دینا اٹس اے ورک، اٹس اے جاب. کے سامنے زبان چلانا، اس کے سامنے گستاخی کرنا، بتائیے یہ عمل تو ہے، اٹس اے ورک بٹ ناٹ اے عبادت. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ میرے بڑے ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ کو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس گنہگار کی اصلاح کرنے کا حق ہے. میں نے خود دیا ہے آپ کو یاد. آپ کو حق ہے کہ تم منبر رسول پر بیٹھ کھڑے ہو کر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. آپ ہمارے بڑے ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا، آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہو، آپ ہمارے عزیز ہو، آپ ہمارے معزز ہو. اللہ آپ پر ہمیں سلامت رکھے مذہب اسلام پر، ہے نا؟ تو ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پر بڑا اپنے چھوٹے پر زیادتی کرنا، بڑا اپنے چھوٹے پر سختی without any reason، یہ عمل تو ہے لیکن کیا یہ عبادت بھی ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے نا؟ کسی کو الٹا سیدھا بولنا، دل میں جو بھی آیا وداؤٹ اینی ریزن میں نے ان کو بول دیا. فار ایگزامپل اب میرا ان کو وداؤٹ اینی ریزن اس بھائی کو کچھ بولنا، یہ عمل تو ہے لیکن کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں، یہ صرف عمل ہے، صرف عمل ہے، بس ایک کام ہے، ایک ورک ہے، ایک جاب ہے، بس، ہے نا؟ تو پتہ کیا تھا؟ اس طرح سے بہت ساری there is a lots of examples، بہت سارے ایگزامپل ہیں کہ ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہم نے سمجھ لیا. بٹ دا ادر سائڈ از، دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہر عبادت کا عمل ہونا لازم ہے، شرط ہے، ضروری ہے نا؟ مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا،
بتائیے performing a salah, is it a ibadah or not? ہے نا؟ نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا یہ عبادت ہے اور عمل بھی ہے. کیا یہ عمل نہیں ہے؟ عمل ہے اور عبادت بھی ہے نا؟ روزہ رکھنا، وہ رمضان کے روزے ہوں یا نفل روزے ہوں، کوئی بھی روزہ رکھنا، دیکھیے یہ عبادت تو ہے لیکن عمل بھی ہے نا؟ اسی طرح حج کے موقع پر کعبہ شریف جا کر ارکان ادا حج کرنا یا عمرہ کرنا، دیکھیے یہ عبادت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عمل بھی ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف عبادت ہے عمل نہ ہو، نہیں، عبادت ہے تو عمل بھی ہے نا؟ زکوٰۃ دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ اگر عبادت ہے تو عمل بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ہر عمل کا عبادت ہونا ضروری نہیں. ہم نے ایگزامپل سے سمجھ لیا. اور دوسری طرف ہر عبادت آیت کریمہ کی روشنی میں، وہ آیت جو ابھی ہم نے اور آپ نے سنی ہے، جس کی تلاوت ہمارے درمیان ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم بندوں تک خدا کی طرف سے ایک پیغام بھیجا گیا ہے، ایک میسج سینڈ کیا گیا ہے. 2 میسج. پہلا میسج کیا ہے؟ بندوں، میں نے اس دنیا میں تمہیں جو بھیجا ہے تو تمہیں صرف اور صرف عمل والی عبادت کرنی ہے. مطلب تمہیں صرف وہ عمل کرنا ہے جس عمل میں عبادت ہو. یہ ہے پہلا پیغام. چھپا ہوا دوسرا پیغام اس آیت کریمہ میں کیا ہے جو خدا کی طرف سے قرآن کے ذریعے ہم بندوں تک پہنچایا جا رہا ہے؟ وہ کیا ہے کہ بندوں، وہ عمل، وہ حکم کے خلاف ہو جائے گا. کیونکہ میں نے حکم دیا، خدا فرما رہا ہے، میں نے حکم دیا ہے کہ بندوں تمہیں صرف عبادت کرنا ہے، عبادت کے سوا دوسرا کچھ نہیں کرنا. یہ آیت کہہ رہی ہے، کسی نبی کا یہ قول نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی نے یہ بات نہیں کہی ہے، نہ کسی ولی نے کہا ہے، نہ کسی نبی نے کہا ہے، نہ کسی فرشتے نے. جو ایک ولی کے جملے سے اوپر ہے، جو ایک نبی کی فکر سے اوپر ہے. خدا نے یہ پیغام قرآن کے ذریعے ہم تک یہ پہنچایا ہے کہ بندوں تمہیں صرف وہ کام کرنا ہے جس کام میں عبادت ہو. بھول کر بھی اگر تم نے وہ عمل، وہ کام کر لیا جو کام عبادت سے خالی ہے، تو یاد رکھو میرے حکم سے نکال کر کفر کے اندھیرے میں پہنچا دے گی. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ اگر غلط بول رہا ہے یہ گنہگار، تو آپ میرے معزز ہو، آپ میرے بڑے ہو، آپ میرے عزیز ہو، اسکول ہو آپ ہمارے لیے، آپ میرے نہ کر سکتے ہو، لیکن جب غلط بولے تب ایسے. تو پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ رزلٹ نکلا. رزلٹ یہ نکلا کہ وجہ تخلیق ماں سے والے عبادت کچھ بھی نہیں. ہے نا؟ خدا نے یہ میسج دیا ہے. تب تو پھر اب ہمیں بالغ ہونے کے بعد سے، کیونکہ جب تک نابالغ ہوتے ہیں تب تک تو ہماری شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی ہے نا. شریعت
اسلام کے احکام، اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز یہ انسان پر نچوڑ کیا نکلا، رزلٹ کیا باہر آیا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آنکھ کے بند ہونے یعنی مرنا، آنکھ کے بند ہونے کی یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ ہر اس کام سے جو کام عبادت سے ہٹ کر ہو، اب ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کام سے خدا کا آج اس پروگرام کے بعد ایڈورٹائز میں تھا لنگر ول بی سروڈ الحمدللہ فرام الحجاز فاؤنڈیشن۔ الحمدللہ اللہ اس کی توفیق سب کو دے۔ تو ہمارے الحجاز فاؤنڈیشن نے جو اعلان کیا کہ لنگر ول بی سروڈ، تو اس آیت کریمہ بہت ہی سیریس باتیں ہیں، اس آیت کریمہ کی میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا کھانا یہ ایک عمل ہے۔ To eating a food, it's only a work, it's only a job, it's only a عمل, it's not a عبادت۔ کیا کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کھانا کھانا عبادت ہے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہو؟ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے آپ، ہرگز آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کھانا کھانا یہ عبادت نہیں، کھانا کھانا یہ صرف ایک عمل ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں خدا جو ہم کو کہہ رہا ہے کہ بندو میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے، اب کھانا مت کھانا میرے بھائیوں، اب ہمیں کھانا کھانا ایوائڈ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا کھانا ایک عمل ہے، خدا نے اس دنیا میں ہمیں عمل کے لیے نہیں بھیجا بلکہ عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب جب بھی بھوک لگے، اب ہمیں we have to take a passion، ہمیں اب صبر کرنا ہے، اب ایوائڈ کرنا ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، لیکن کھانا نہیں کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ بندو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر وہ کام جو عبادت سے خالی ہو، بندہ اگر تو نے غلطی سے بھی وہ کر لیا تو یاد رکھنا بندے تو ایمان کی دولت سے نکل کر کفر کے اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اور کھانا کھانا یہ صرف عمل ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر مذاق کر رہا ہوں آپ سے، I am serious right now and whatever I am deliver you it's a fact 100%۔ کھانا کھانا میرے بھائیوں یہ صرف ایک عمل ہے۔ تب تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں پانی نہیں پینا ہے۔ اب جب بھی ہمیں پیاس لگے، مولانا مقبول بھائی یہ جو رکھا ہے پانی، پیاس لگے تو پلیز یو ہیو ٹو ایوائڈ ٹو ڈرنک واٹر۔ اب جب بھی ہمیں پیاس لگے، ہمیں آپ لوگ بھی دھیان رکھیے گا کہیں وہ پی نہ لے۔ جب بھی ہمیں پیاس لگے ہمیں پانی نہیں پینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ بندو میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ٹو ڈرنک واٹر اٹس اونلی اے ورک، اٹس اونلی اے جاب۔ پانی پینا صرف ایک عمل، عبادت نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کام میں عبادت ہو، اور ہر اس کام سے رکنا ہے جس کام عبادت سے خالی ہو۔ اور پانی پینا اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، کھانا کھانا اس میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اب جب بھی بھوک لگے کھانا نہیں کھانا ہے، جب بھی پیاس لگے پانی نہیں پینا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں جب بھی نیند آئے اب سونا نہیں ہے۔ اب یہ پروگرام ختم کر کے جب ہم اپنے بیک ٹو ہوم ہوں گے تو جو ہمارا بستر ہوگا اسے دیکھ کر صرف دیکھنا ہے بلکہ سونا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سلیپنگ
is not a ibadat. Sleeping is just a work. It's just a job, just a amal. सिर्फ एक काम है सोना, और खुदा ने हमें सिर्फ अमल के लिए नहीं भेजा, बल्कि हर उस काम के लिए भेजा है जिस काम में इबादत छुपी हुई हो, है ना? तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये मामला कुछ ब्लर नजर आ रहा है कि वो मामला क्या है कि भूख लगे तो खाना नहीं है, प्यास लगे तो पीना नहीं है, नींद आए तो सोना नहीं है, दिल करे बात करने का तो बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बात करना ये तो सिर्फ एक अमल है, ये कोई इबादत तो है नहीं, और खुदा ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, अमल के लिए नहीं पैदा किया। तो मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मौला एक तरफ तो तू कह रहा है कि बंदो मैंने तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, दूसरी तरफ ये भूख तूने दी है मौला। भूख किसने दी है? क्या हम पैदा होते हैं और भूख ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है? नो, नहीं। कोई तो एक जात है जो पैदा होने वाले बच्चे के अंदर अपनी कुदरत से, अपने चाहे से, अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से पैदा होने वाले बेटी के अंदर भूख का की नेमत है। कोई तो है। तो मौला एक तरफ तो तू कह रहा है कि बंदों से इबादत के लिए पैदा किया, दूसरी तरफ ये भूख तूने दी है। अब तू ही बता परवरदिगार, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ऐसा कैसे रहेंगे? मौला तू कह रहा है कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, और खाना खाना ये इबादत नहीं है, और खाने खाने का एहसास तूने दिया है। तो जब खाना खाना में इबादत नहीं है तो तूने पैदा होने वाले बच्चे के अंदर भूख का एहसास क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था परवरदिगार तुझे। आई एम क्वेश्चनिंग यू। हमारा सवाल है खुदा की बारगाह में। परवरदिगार एक तरफ तो तू कह रहा है बंदो मैंने तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, दूसरी तरफ ये प्यास तूने दी है। हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ हमारे अंदर प्यास आ जाए अपने आप, ऐसा नहीं होता, बल्कि तू पैदा करता है, तू रखता है। मौला हमारा तो ईमान है इस बात पर कि अगर आज भी 2024 के अब तू ही बता, एक तरफ तो तू कह रहा है कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, दूसरी तरफ ये प्यास तूने दी है, और पानी पीना, खाना खाना ये तो एक अमल है, इबादत है नहीं। और अगर गलती से हमने खाना खा लिया, पानी पी लिया तो तेरे हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। तो हम तो ना इधर रहे ना उधर के। परवरदिगार एक तरफ तो तू कह रहा है कि चलो मैंने तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, दूसरी तरफ ये नींद तूने दी है। हमारे अंदर खुद ब खुद ये नींद आ रही हो, या हमने नींद कमा ली हो, या हमने नींद खरीद ली हो, या कलेक्ट कर ली हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मौला। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि तेरे जरिए दी गई नेमतों को हम अपनी मर्जी से हासिल कर लें। मौला वो तमाम नेमतें जो तेरी तरफ से दी गई है, उसका देने का हकदार सिर्फ तू ही है। तो मौला तू बता, हम कंफ्यूज हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। परवरदिगार हम करें तो क्या करें? अब यहां पर एक सवाल हमें एक सवाल आगे बढ़ता है कि परवरदिगार अब तू ही हमारी रहनुमाई फरमा। एक तरफ तू कह रहा है कि तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, दूसरी तरफ ये भूख तूने दी है। मौला अगर अब हम खाना नहीं खाएंगे तो एक वक्त के बाद भूखा इंसान कितने दिन भूखा रहता है आप बेहतर जानते हो? 10 दिन, 12 दिन, 2 हफ्ता, 15 दिन, वीक होता चला जाएगा। और ये वीकनेस एक टाइम आएगा कि उसकी जान चली जाएगी इसी वीकनेस की वजह से। बात सही है ना? तो मौला अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो भी मसला, ना खाने की वजह से सारी जान जा सकती है। और परवरदिगार अगर कहीं हमने खाना खा लिया तो खाना खाना चूंकि इट्स ओनली अ वर्क, ये इबादत नहीं है मौला, तो भी मसला। जितनी देर हम खाना में गुजारेंगे, क्योंकि खाना खाना सिर्फ एक अमल है, तो उतना टाइम हमने तेरी इबादत से हटकर गुजारा, तेरी इबादत से हटकर हमने स्पेंड किया।
کھانا کھانے میں جو بھی ٹائم لگے 20 منٹ 15 منٹ. تو مولا یہ ہم کنفیوز ہیں, ہم کریں تو کیا کریں؟ مولا اگر ہم پانی نہیں پیئیں گے تو بھی مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ پانی نہیں پیئیں گے تو نہ پینے کی وجہ سے ایک وقت کے بعد ہماری باڈی کمزور ہوتی جائے گی اور پانی کی کمی ہمیں ہماری جان لے سکتی ہے نا. لیکن مولا اگر ہم نے پانی پی لیا تو پانی پینا چونکہ صرف ایک عمل ہے, یہ عبادت نہیں ہے, تو جتنی دیر ہم پانی پینے میں گزاریں گے اتنا وقت ہم نے ہمارے لیے. اور اگر پانی پیتے ہیں تب بھی اگر ہم نہیں سوئیں گے پروردگار تو ہمارا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا. کتنے دیر آپ بنا سوئے گزار سکتے ہو؟ 2 دن 4 دن 1 ہفتہ. ذہن آپ سچ بتائیے 1 ہفتہ اگر آپ کو کوئی نہ سونے دے اور نیوزی لینڈ میں اچھی سے اچھی جگہ گھمائے, آپ کے گھر پر ایک مہمان آیا اور اس مہمان کو آپ نے اچھے سے اچھا کھانا کھلایا, اچھے سے اچھی حلال اور جائز سافٹ ڈرنک پلائی, اچھے سے اچھا جوس پلایا, اچھی سے اچھی شاپنگ کے لیے لے گئے, اچھی سے اچھی جگہ گھمانے لے گئے, لیکن آپ اس کو سونے نہیں دیے. آپ نے اس سے کہا میری صرف ایک ڈیمانڈ ہے, تجھے جو کھانا ہے کھلاؤں گا, جو پینا ہے پلاؤں گا, جائز اور حلال چیزیں, جہاں گھومنا ہے اچھی جگہوں پر جائز جگہوں پر لے جاؤں گا, جو شاپنگ کرنا ہے مجھے بول دینا میں شاپنگ کراؤں گا, بس تجھ کو میں سونے دوں گا. ایمانداری سے بتائیے کیا وہ انسان آپ سے خوش ہوگا؟ Will he be راضی with you؟ راضی ہوگا آپ سے؟ کیونکہ اس کو خدا کی طرف سے نیند کی شکل میں جو ایک نعمت ملی ہے, اس نعمت کے بیچ میں آپ رکاوٹ بن رہے ہو, ہے نا. بلکہ کسی انسان جس کو 1 ہفتے تک 10 دن تک آپ نے سونے نہیں دیا, 4 دن تک سونے نہیں دیا, 3 دن تک آپ اس کو صرف گھماتے رہے, کھلاتے پلاتے رہے, شاپنگ کراتے رہے, سونے نہیں دیا, اس کے بعد جب آپ اس سے کوشچن کرو گے نا تو آپ کا سوال کچھ ہوگا, وہ جواب کچھ اور دے. ہے نا. تو پروردگار ہمارے وحدہ لا شریک ہے, ہمارے مولا, یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بندو میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, دوسری طرف یہ نیند تو نے دی ہے. مولا اب تو ہی بتا, اور ہمیں تو نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ سونا یہ صرف ایک عمل ہے, یہ عبادت نہیں ہے, اور بندو تمہیں صرف عبادت والا کام کرنا ہے, ہر وہ کام جو عبادت ہو تمہیں اس سے دور رہنا ہے, ورنہ اگر وہ کام جو عبادت سے خالی ہے وہ کر لیا تو تم ایمان کی دولت سے نکل کر کفر کے اندھیرے میں پہنچ جاؤ گے. تو پروردگار ہمارا سوال ہے تجھ سے, اب تو ہی بتا ہم سوئیں کہ نہ سوئیں. اگر ہم نہیں سوئیں گے تو کچھ دن کے بعد, کچھ وقت کے بعد ہمارا مائنڈ, ہمارا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا, اور اگر ہم سوئیں گے تو سونا چونکہ یہ ایک عمل ہے, اٹس اونلی اے ورک, اونلی اے جاب, یہ عبادت نہیں ہے. تو جتنی دیر 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جتنی دیر ہم سو رہے ہیں پروردگار, اتنی دیر ہم نے تیری عبادت سے ہٹ کر گزارا. تو مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ہم کریں تو کیا کریں؟ ہمیں تھا تو ہماری رہنمائی کر. ہم بندوں کی طرف سے میں یہ سوال اٹھتا ہے تو خدا کی مشیت یہ ہے کہ اے میرے بندے سن, میں نے تجھے بھوک دی, ہاں میں نے تجھے پیاس دی, ہاں میں نے تجھے نیند دی, اپنوں کی محبت میں نے تیرے اندر ڈالی. اے میرے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی بھوک اور پیاس نہ رہی, اے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی نیند اور چین کو تو نے یاد رکھا, اے میرے بندے تجھے میرے ذریعے دی گئی اپنوں کی محبت اور کاروبار کی اہمیت و افادیت کو تو نے خوب یاد رکھا. اے میرے بندے میرے ذریعے دی گئی ان تمام نعمتوں کو تو نے بخوبی یاد رکھا. ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر بھی میں نے تجھے اپنے نبی, اپنے محبوب محمد کی شکل میں جو ایک نعمت دی ہے, اس نعمت کو تو نے کیسے بھلا دیا. اے میرے بندے تو کھانا کھانے میں عبادت ڈھونڈتا ہے, سن, کھانا کھانا یہ عبادت نہیں ہے, یہ صرف ایک عمل ہے. لیکن اسی عمل کو, اسی کھانا کھانے کے عمل کو اگر تو نے میرے محبوب کے دکھائے ہوئے
तरीके पर चलकर खाया तो यकीन जान बंदे गलत फहमी में मत रहे। पीना ये सिर्फ एक अमल है, ये कहीं से इबादत नहीं है, लेकिन इसी अमल को अगर तूने तेरे महबूब के दिखाए हुए तरीके पर चलकर पिया तो याद रख तेरा पीना ये पीना नहीं बल्कि इबादत हो जाएगा। अरे बंदे तू सोने में और तू इबादत, तू तिजारत में इबादत ढूंढता है। अरे सोना और तिजारत करना, बिजनेस करना, यकीनन जान बंदे सोना और तिजारत करना, बिजनेस करना ये सिर्फ एक अमल ही है, लेकिन इसी अमल को अगर तूने मेरे महबूब के दिखाए हुए तरीके पर चलकर किया तो याद रख तेरा जितनी देर भी तू सोएगा या जो भी तू इबादत में अपना कदम आगे बढ़ाएगा, तेरा सोना और तेरी इबादत तेरा सोना और तेरी तिजारत ये तिजारत नहीं बल्कि इबादत हो जाएगी। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो रियल में सिर्फ अमल है, इबादत नहीं है, लेकिन उन कामों को अगर हम अपने नबी की सुन्नत पर चलकर अदा करेंगे, चलकर निभाएंगे तो वो काम नहीं बल्कि इबादत हो जाएगा। और यही वो नबी की तालीम है, यही वो नबी की सुन्नत है कि इस सुन्नत पर जब अब्दुल कादिर चले तो मकाम गौसियत पर पहुंच गए। इस सुन्नत को जब नबी की इन तालीमात को हजरत अब्दुल कादिर ने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो खुदा ने नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने का ऐसा सदका और सिला अब्दुल कादिर को दिया कि आपकी एक जबान पर कब्रिस्तान के मुर्दे उठकर खड़े हो गए, आपके एक दुआ पर, आपके एक इशारे पर सालों पहले दरिया में डूबी हुई कश्ती अपने जिंदा सवारों के साथ बाहर निकल। ये है वो नबी की तालीम, नबी का दिखाया हुआ रास्ता, नबी की सुन्नत। तो अजीजान मिल्लत आज जामी शरीफ के इस मौके पर हमें ये बचे हैं। इन दिनों में मेरी जिंदगी में आने वाले वो तमाम काम जो मुझे करने हैं, उन कामों को मैं नबी की सुन्नत पर चलकर, गौसे आजम के दिखाए हुए तरीके पर चलकर करूंगा, ताकि वो काम दुनियावी काम नहीं बल्कि है ना। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो सिर्फ काम है, खाना खाना, पाना, किसी से बात करना, ये सिर्फ काम है, ये इबादत नहीं है। लेकिन इन कामों को अगर हमने अपने नबी के दिखाए हुए तरीके पर किया, अगर गौसो ख्वाजा के दिखाए हुए तरीके पर किया तो ये काम नहीं बल्कि इबादत बन जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस 11वीं शरीफ के मौके पर ये जो पैगाम हजरत गौसे आजम की इस महफिल में ये पैगाम हमें हासिल हुआ है, इस पैगाम को समझकर अपनी जिंदगी के हर काम को, हर जॉब को नबी की तालीमात और गौसो ख्वाजा की तालीमात की रोशनी में उन्हें काम से इबादत कन्वर्ट करके उन्हें अदा करने की तौफीक को अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Alhamdulillah. Now we'll continue with Salah and Dua and Salat Salam will be after Salah and Salah.